السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ چلیے وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنی کلاس شروع کریں گے اللہ رب العزت کے بہت ہی زیادہ باعزت کلام سے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عبسہ میں سورہ نمبر 80 ورس نمبر 33 سے لے کر 42 تک فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ اللہ رب العزت ان آیات میں روز قیامت کا نقشہ بہت ہی مختصر اور دل دہلانے والا کھینچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب وہ کان پھاڑنے والی آئے گی چھنگاڑ، جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آئے گی، قیامت کی جب آواز آئے گی جو کانوں کو پھاڑ دے گی۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابی، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ، اپنے اسپاؤس سے بھاگے گا، مرد اپنی بیوی سے بھاگے گا اور عورت اپنے مرد سے بھاگے گی، وہ بنی، اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ دنیا میں جس کو جانتا ہے، جسے پیار کرتا ہے، ماں جو اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالتی ہے، اس کے بعد پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کے لیے کتنی سختیاں برداشت کرتی ہے، وہ باپ جو اس کے لیے اس دنیا میں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کرتا پھر بھی اس کو پالتا ہے، وہ باپ اس سے بھاگے گا۔ یہ قیامت کے دن اس باپ سے بھاگے گا، یہ اس ماں سے بھاگے گا، اور وہ ماں اس سے بھاگے گی۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بلکہ قرآن میں تو سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن تمہارے منہ پہ، الیوم نختم علی افواہہم، یہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن ان کے منہ پر ختم لگا دیا جائے گا، تالا لگا دیا جائے گا، مہر لگا دی جائے گی، ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہم ان کے ہاتھوں سے کلام کریں گے، ان کے ہاتھوں سے باتیں کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پیر گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے ہاتھوں نے کیا کمایا، ان کے پیر کہاں کہاں سے گئے، تو ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ بات کر لیں گے، ان کے پیر بات کر لیں گے۔ یعنی وہ دن جس دن انسان کے باڈی پارٹس بھی اپنے نہیں ہوں گے، جس دن اپنے باڈی پارٹس اپنی مرضی کے مطابق بھی نہیں چلیں گے، وہ باڈی پارٹس بھی وہی بولیں گے جو کچھ دنیا میں کیا ہوگا۔ اور یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ ماں الگ ہوگی، باپ الگ ہوگا، بیٹا الگ ہوگا، بیوی الگ ہوگی، یہ تو دور کی بات ہے، وہاں اپنے باڈی پارٹس بھی اپنے نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح کا یہ دن ہوگا۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ اس دن ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی بس ہے، کہ وہی ہے بس ہے، یعنی اس دن یہ لوگ صرف اپنی اپنی فکر کریں گے اور اپنے سوا کسی اور کی فکر نہیں کریں گے، یہ فکر ان کو کافی ہوگی اس دن۔ اور وہ کہ کیسا دن ہوگا؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے دن اس دن روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے خوشیاں مناتے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ہمارے چہرے بھی ان میں سے ہی ہوں۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے تو ایسے بھی ہوں گے کہ جن پہ گرد پڑی ہوگی، دھول پڑی ہوگی، جو گناہوں کی وجہ سے جو شرمندہ ہوں گے، شرمسار ہوں گے۔ ترحقھا قطرہ، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی ہے کافر بدکار۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز، نرالا انداز کہنے کا، اس قیامت کے دن کا نقشہ یوں کھینچا ہے اللہ رب العزت نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اس دن حفاظت فرمائے۔ اس دن اگر کوئی سہارا ہو سکتا ہے تو وہ ایک ذات اقدس ہے، جس کی طرف تمام دنیا کے تمام لوگ اس دن امیدوار ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس عظیم ہستی کی شفاعت ہمارے حق میں بھی
قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. چلیے اب ہم اپنی کلاس شروع کریں گے. پہلے نئے لوگ آئے ہیں، پھر سے آپ کا سواگت ہے. چلے سعید صاحب آپ انمیوٹ کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ مجھے بتا دیں صحیح اور محموز میں کیا فرق ہے؟ سر صحیح کی ہم نے دو ڈیفینیشن پڑھی، ایک تو صرفی علماء اور دوسرا نحوی علماء کی ڈیفینیشن. جی سر صرفی علماء کے مطابق جس ورڈ میں حرف علت میں نہ حمزہ ہو نہ حرف اصلی، نہ حمزہ ہو اور نہ حرف علت ہو، اور دوسرا اس میں ریپیٹیشن نہیں ہونا چاہیے. کس کی ریپیٹیشن؟ سر کسی بھی الفابet کی. ہاں ٹھیک. سر نحوی علماء کے مطابق آخر میں اس کے حرف علت نہیں ہونا چاہیے. چلے ماشاء اللہ. تو جو کلمہ ہوگا، مان لیجیے یہ کلمہ ہے، دیکھیں یا صحیح ہوگا یا غیر صحیح ہوگا. غیر صحیح مطلب یا محموز ہوگا یا مضاعف ہوگا یا پھر مثال ہوگا، اجوف ہوگا، ناقص ہوگا وغیرہ، جو ہم نے اقسام پڑھ لی ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اچھا جی، تو ہم نے سر ایک بار اس کی کلاسیفیکیشن کر لی تھی اسم فعل اور حرف میں، وہ ہم پڑھ لیا تھا، ہم نے سمجھ آیا تھا. ٹھیک ہے بھائی، اتنا کافی تھا. کیوں اتنا بول رہے ہو پھر؟ صحیح ہے، اب مضاعف ہے، مثال ہے، محموز ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، ان سب کو ہم پڑھ کے کیا کر لیں گے؟ آپ نے تو کل بولا تھا اتنے زیادہ ضروری نہیں ہے، تو کیا کر لیں گے پھر ان سب کو پڑھ کے؟ دیکھیں ان سب کو پڑھ کے ہم کیا کرنے والے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آج سے پتہ چل جائے گا. جب ہم نے بات کر لی تھی نصر ینصر کی، یا ہم نے بات کر لی تھی فتح یفتح، ہم نے بات کر لی تھی فتح یفتح یا نصر ینصر کی، یا کسی اور، آپ کو یہ سب سمجھ آ رہا ہوگا کہ فتح یفتح ہو یا نصر ینصر ہو، یہ دونوں کے دونوں صحیح ہیں کہ نہیں ہے؟ مدینہ صحیح ہے؟ جی سر. صحیح تو ہے، مجھے تو دکھ رہے ہیں یہ صحیح ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، صحیح ہے تو مان لیا. اب اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات یہ ہے کہ جو غیر صحیح افعال ہوتے ہیں نا، جو غیر صحیح افعال ہوتے ہیں، جو غیر صحیح وربس ہوتے ہیں، ان کی گردان جب ہم بناتے ہیں نا، جب ہم ان سے جب اپنے جملے بنانا چاہیں، ان کی گردان ایسی سمپل اور سادھی نہیں بنتی. پھر ان کی گردن میں کیا ہوتا ہے؟ ان کی گردن ذرا ہٹ کے بنتی. ہاں وہ بھی فتح یفتح سے بھی بنیں گے، نصر ینصر سے ہی بنیں گے، ضرب یضرب آپ کو فالو کریں گے، لیکن ان کی گردان میں بالکل ویسے سیگے ہمیں نہیں دکھیں گے، بلکہ سیگے چینجڈ فارم میں ہوں گے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہاں جی ایسا بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہم ایک ایک کر کے پہلے محموز کو دیکھ لیں گے، آگے ہم انشاءاللہ تعالی مضاعف کو بھی دیکھ لیں گے وغیرہ، پھر آگے ان سب کو دیکھ لیں گے کہ ان میں کون سے رولز فالو ہوتے ہیں، کہاں کیا چینجنگ آتی ہے. تو آج کے بعد کی کلاسز نا، کچھ کلاسز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے. یقین مان لیجئے کہ جو کلاسز آج سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی ہفتے 10 دن تک، ان میں اکثر عربی پڑھنے والوں کو کنفیوژن ہوتا ہے اور اکثر لوگ یہاں پھنس جاتے ہیں. جو کچھ آپ نے پڑھا نا، نصر یہ سب گردانیں سب کو یاد ہوتی ہے، لیکن جب آگے ہم بات کریں گے نا کہ بھیا مجھے بتاؤ کہ مان لیجیے رآ یرا رویتن، اس کی گردان سنا مجھے، تو پھر سمجھ نہیں آئے گا اس کو ہم یہ کیسے بنایا. وہ تو سمجھائے گا لیکن اس کو پتہ نہیں ہوگا یہ بھائی بنا کیسے. جب ہم بات کر لیں گے مان لیجیے بھائی مختوبتن سے، یہ مختوبتن کیسے بنا، یا اگر ہم ایسے دیکھ لیں گے مختوعتن تھا پہلے، مختوعتن سے مختوبتن بنا، مختوبتن سے مکتوبتن بنا، یہ کیوں بنا، کیسے بنا، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھ لیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں کہاں کیسی چینجنگ آتی ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کلاسز ہوں گی، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو واقعی عربی بولنا اور سیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں پہلے آج ہم محموز کے بارے میں کچھ باتیں کر لیں گے. میں یہاں لکھ لیتا ہوں محموز ہے کیا. محموز کس چیز کا نام ہے؟ محموز کس کا نام ہے جی؟
भाई वो कलिमा, ये हमने पढ़ लिया ना, जो लोग अनम्यूट कर सकते हैं वो अनम्यूट करे। वो कलिमा, हाँ, जिसके रूट वर्ड में हमजा पाया जाए, यही था ना मदीना? आप लोग सुन रहे हैं ना? यस सर। जिसके रूट वर्ड में हमजा पाया जाए उसको महमूज कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताया कि हमजा कितने हो सकते हैं, इसके रूट वर्ड में कितने हमजा हो सकते हैं? जी भाई, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना? एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो देख लिया। जो महमूज होते हैं ना, महमूज, इनकी हम तखफीफ कर देते हैं। ये तखफीफ क्या होता है सर? तखफीफ हम कहते हैं किसी चीज को हल्का कर देना, हल्का करना, हल्का करना, लाइट कर देना किसी को। लाइट कैसे करेंगे? हम इनके अल्फाबेट्स में कोई चेंजिंग लाएंगे, जब हम पढ़ेंगे उन्हें, प्रोनाउंस करेंगे, प्रोनाउंसिएशन में हमें ईज होगी, उसको हम तखफीफ कहते हैं। यानी वी मेक सम चेंज इन द अल्फाबेट्स, या अल्फाबेट्स, या फिर हरकत में भी चेंज करते हैं, हरकत में भी, अल्फाबेट्स एंड और हरकत, ठीक, दोनों में कर सकते हैं, अल्फाबेट्स एंड हरकत, इन ऑर्डर टू प्रोनाउंस द वर्ड इजीली, ठीक। तो इस तरह से हम ये इंग्लिश में भी कर देते हैं, इंग्लिश में भी कर देते हैं अक्सर। हम क्या कर देते हैं, जब अपना कोई वर्ड होता है, तो जैसे वर्ड है, मैंने वर्ड बोला, वर्ड, WORD, वर्ड है, तो इसमें आर भी नहीं, लेकिन हमने आर को साइलेंट कर दिया, हम वर्ड नहीं पढ़ते, हम वर्ड नहीं पढ़ेंगे, हम वर्ड पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ड पढ़ने से इजी है वर्ड पढ़ना, इसलिए हमने आर को वहां रखा लेकिन साइलेंट कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं इस इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, तो जिनको हम, जैसे हम जब टेलीविजन, देखिए टेलीविजन की उर्दू स्पेलिंग इस तरह से है, ये सा लिखते हैं हम, से टेलीविजन नहीं पढ़ेंगे, टेलीविजन पढ़ेंगे, विजन पढ़ना इजी है एज कम्पेयर टू विजन, है ना? ऐसे ही हम अगर कहते हैं, यूं लिखते हैं, मुजदा लिखते हैं, किसको पढ़ते हैं, मुजदा, मुजदा पढ़ने से इजी है, मुजदा, ये उर्दू वर्ड्स हैं। मुजदा मीन्स खुशखबरी, गमजदों को रिजा, मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला व आला, हमारा नबी सबसे बाला व वाला, हमारा नबी, तो उसमें भी उन्होंने मुजदा यूज कर लिया, मुजदा मतलब खुशखबरी। ऐसे हम अरबी में भी जो अपने महमूज होंगे ना, जो महमूज वर्ड्स होंगे, महमूज मतलब ऐसा वर्ड जिसके रूट वर्ड में हमजा पाया जाए, तो ऐसे वर्ड में हम कुछ चेंजिंग लाते हैं ताकि हम उसको फिर इजीली प्रोनाउंस कर पाए। तो ये चेंजिंग कैसी होती है, किस तरह से चेंजिंग लाते हैं, वो जरा देख लेंगे। अच्छा, पहले ये याद रख ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वर्ड में, अगर वर्ड में, इसको कर लेता हूं, अच्छा जी, अगर वर्ड में एक हमजा हुआ, एक हमजा हो, या फिर एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा, जनरली दो हो सकते हैं, अगर एक से ज्यादा हुए तो ज्यादा, यानी दो अगर होंगे, एक से ज्यादा हमजा हुए हो, एक हमजा हो, तो इस टाइम क्या होगा, तखफीफ जायज होगी, इस केस में तखफीफ जायज होगी। जायज मतलब आप करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, आप इसको प्रोनाउंस प्रोनाउंस इजी करने के लिए इसमें चेंजिंग अल्फाबेट्स में कर ले तो ठीक है, और ना कर ले तो भी ठीक है, इसका मतलब जायज, जायज मतलब अलाउड, तखफीफ इज अलाउड, ठीक। और इस केस में अगर एक से ज्यादा हमजा होंगे,
تخفیف از مسٹ، یہاں الاؤڈ ہی نہیں، یہاں ضروری ہے. تخفیف واجب ہوگی، واجب ہوگی. دیٹ مینس تخفیف از مسٹ. تخفیف کس چیز کا نام ہے جی؟ تخفیف مطلب ان الفابیٹس میں یا حرکات میں کوئی چینجنگ لانا تاکہ ہم اس کو ایزیلی پروننس کر پائیں. سمجھ آیا؟ اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ مدینہ سمجھ آیا؟ جی سر. ابھی کچھ بولا بھی نہیں ویسی بات جس سے کنفیوژن ہو سکتے ہیں، لیکن چلے تو ابھی ہم پہلے رول نمبر 1 کی بات کر لیں گے. رول 1 قاعدہ نمبر 1، اپنا جو پہلا قاعدہ ہے دیکھ لیں. مان لیجیے اپنا حمزہ ہے، حمزہ مفتوحہ. کیا ہے؟ حمزہ مفتوحہ. حمزہ مفتوح یوں بھی ہو سکتا ہے اور یوں بھی ہو سکتا ہے. مفتوحہ مطلب اس پہ فتحہ ہے. حمزہ مفتوحہ ہے اپنے پاس، ٹھیک. دیکھیں ذرا حمزہ مفتوحہ، اگر اس سے پہلے دمہ ہو، اگر حمزہ مفتوحہ سے پہلے دمہ ہو، اچھی طرح سے کان کھول کے سن لیں، آنکھیں کھول کے دیکھ لیں. جو بندہ لیٹا ہے نا وہ کھڑا ہو جائے اور اٹھ کے نوٹ ڈاؤن کرے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ باتیں کہیں اور نہیں ملنے والی. اگر حمزہ مفتوحہ کے سامنے کوئی مدموم ہو، ٹھیک، تو اس ٹائم ہم اس حمزہ کو ریپلیس کر لیں گے. حمزہ کو ریپلیس کر لیں گے. ریپلیس حمزہ، ریپلیس حمزہ ود واو. واو سے ریپلیس کر لیں گے، حمزہ کو ریپلیس کر لیں گے واو سے. اور یہ کیا ہے؟ یہ مان لیجئے، اچھا پہلے میں لکھ لیتا ہوں. رولز اور چینجز which are allowed، یعنی وہ چینج جو الاؤڈ ہیں. دیکھیں میں نے کہا نا چینج 2 طرح کی ہوں گی، یا تو الاؤڈ ہوں گی یا مست ہوں گی. یعنی جو جائز ہوں گے، جو تخفیف جائز ہوگی. تخفیف، اچھا جوازی، یہاں لکھتا ہوں جوازی تخفیف کے قاعدے. جوازی تخفیف کے قاعدے، وہ تخفیف جو جائز ہے اس کے رولز ہے. اس کا رول نمبر 1 ہے کہ اگر حمزہ، یعنی جواز، یہ تخفیف جائز کب ہوگی؟ جب ایک ہی حمزہ ہو. اگر ایک سے زیادہ حمزہ ہوئے تو تخفیف ضروری ہوگی، مست ہوگی، کمپلسری ہوگی. ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس تخفیف کی جہاں ہمیں چوائس ہے کہ ہم تخفیف کر لیں یا نہ کر لیں، ٹھیک. فار ایگزامپل پہلا قاعدہ ہے، اگر ہمارے پاس کسی ورڈ میں ایک حمزہ ہوگا اور وہ حمزہ مفتوحہ ہوگا، اور اس حمزہ مفتوحہ سے پہلے کوئی مدموم ہوگا، اس سے پہلے دمہ ہوگا، تو اس ٹائم ہم اس حمزہ کو واو سے بدل سکتے ہیں. اس حمزہ کو واو سے بدل سکتے ہیں، ٹھیک. اگر نہ بدلنا چاہے تو کوئی ضروری نہیں، ٹھیک نا. دیٹ مینس کہ یہاں پہ کیا لکھ دوں؟ اچھا پھر بعد میں لکھ دوں گا. یہ ہم حمزہ کو واو سے بدل سکتے ہیں. ایگزامپل اگر میں دوں، دیکھیے جیسے اپنے پاس ہے سؤالن. سؤال مطلب کوشچن، پوچھنا. سؤالن کو ہم لکھ سکتے ہیں سوالن. دیکھیں ہم نے کیا کیا، دیکھیں ہم نے کیا کیا. دیکھیں یہاں حمزہ تھا، یا حمزہ مفتوحہ تھا. حمزہ مفتوحہ سے پہلے سین مدموم تھا، ٹھیک، سین مدموم تھا. تو دمہ کو واو کے ساتھ پیار ہے، دمہ کو واو کے ساتھ پیار ہے، تو اس لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے اس حمزہ مفتوحہ کو واو سے ریپلیس کر دیا، سوالن بنا دیا. اگر کوئی بندہ سوالن بھی بولنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سوالن پروناؤنس کرنے سے ایزی پروناؤنسیشن ہے سوالن کی، تو سوالن کر دیا. یہ سمجھ آیا مدینہ؟ یہ سمجھ آیا؟ یہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ سر یہ چوائس ہے، کر سکتے ہیں اور نہیں بھی. ہاں یہ جائز ہے، ہم کر سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے. میں نے بولا وہ ورڈ جس میں ایک ہی حمزہ ہو، اس کے جتنے بھی چینجنگ تخفیف کے جتنے بھی رولز ہوں گے وہ جائز رولز ہوں گے. دیٹ مینس کہ یہاں تخفیف جائز ہے، ہم چاہے تو کریں، نہ چاہے تو نہیں کریں. جس ورڈ میں 2 حمزہ پائے جائے، دیکھیے یہاں سوالن میں ایک ہی حمزہ ہے نا، تو یہاں جو بھی تخفیف ہوگی ہم چاہے تو کر سکتے، نہ چاہے تو نہیں کر سکتے. اگر اس میں 2 حمزہ ہوتے، ابھی انشاءاللہ آگے میں ایگزامپلس دوں گا، اگر اس میں 2 حمزہ ہوتے تو اس ٹائم تخفیف کرنا کمپلسری ہوتی. اس ٹائم تخفیف کرنا کمپلسری ہوتی. سمجھ آ رہا ہے؟ جی سر.
جی تو دیکھیں ایسا یہی حمزہ اگر ہوا، یہی حمزہ اس کا ایک پہلا پارٹ تھا، اس کا دوسرا پارٹ، یہی حمزہ اگر ہوا اور اس سے پہلے اگر فتحہ ہوئی، سوری کسرہ نوٹ فتحہ، اگر اس سے پہلے کسرہ ہوئی، اگر اس حمزہ سے پہلے کسرہ ہوئی، ٹھیک، اگر اس حمزہ سے پہلے کسرہ ہوئی تو ہمیں رائٹ ہے، ہم اس کو بدل سکتے ہیں، ہم چاہے تو بدل لیں، نہ چاہے تو نہ بدلیں۔ ابھی جو میں رولز پڑھا رہا ہوں وہ سارے کے سارے وہ رولز ہوں گے جو جائز ہوں گے، ابھی میں واجب کا کوئی رول نہیں بولوں گا آج، واجب کے رولز کل یا پرسوں دیکھ لیں گے۔ تو یہ چیز آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے بھی رولز ابھی ہم پڑھ لیں گے نا، ہم چاہے وہ رولز اپلائی کر سکتے ہیں، نہ چاہے تو نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی حمزہ مفتوحہ ہے، اس سے پہلے اگر کوئی مکسور ہے، اگر اس سے پہلے کسرہ ہے، تو اس کیس میں ہم حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے، بدلنا جائز ہے، بدلنا جائز ہے۔ اس کیس میں اس حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے، نہ چاہے تو نہیں بدلے، حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے، ٹھیک۔ فار ایگزامپل مان لیجئے میں ایگزامپل دیتا ہوں، ایگزامپل اپنے پاس ہے ایک ورڈ معرن، معرن، ٹھیک، معرن۔ اب یہاں دیکھیے حمزہ کیا ہے، معرن کہتے ہیں چگلی کو، عداوت کو، چگلی، غیبت یا عداوت، حسد وغیرہ، بلکہ یہ ذخیرہ، اگر کوئی ہم مال جمع کرے، یہ نا کوئی اگر ہم کوئی غلہ اناج وغیرہ اگر جمع کرے، اس جمع کیے ہوئے اناج کو بھی معرن کہتے ہیں، ٹھیک۔ اس معرن میں دیکھیے اب حمزہ ایک ہی ہے، اس کا مطلب جو بھی ہم چینج لائیں گے وہ جائز چینجنگ ہوگی، مست نہیں ہوگی۔ حمزہ ایک ہے، اب حمزہ مفتوحہ ہے، اس کے سامنے کیا ہے، مکسور ہے، میم، اس کے سامنے کسرہ ہے، تو ہم یہاں پہ اس حمزہ کو یا سے بدل سکتے ہیں۔ دیکھیں معرن ٹرانسلیٹ کرنے سے ایزی ہے معرن پڑھنا، معرن۔ ہم نے الفابیٹ کو بدل دیا، حرکت نہیں بدل رہے ہیں، یاد رکھنا۔ اس رول میں پہلے کیس میں بھی جہاں سؤالن تھا وہاں سوالن رکھا، ہم نے حمزہ کو واو سے بدلا اور حمزہ پہ تھا فتحہ تو واو بھی فتحہ ہی دیا۔ یہاں بھی حمزہ پہ فتحہ ہے، ہم حمزہ مفتوحہ کی بات کر رہے ہیں نا، یہاں بھی دیکھیں حمزہ مفتوحہ ہے، یہاں بھی دیکھیں حمزہ پہ فتحہ ہے، اس کے سامنے کسرہ ہے، تو حمزہ مفتوحہ کو ہم نے یا مفتوحہ سے بدل دیا، چاہے تو بدل دیں، نہ چاہے تو نہیں بدلے۔ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ریمارکس، بدلنا نہیں بلکہ تخفیف لکھ دیتا ہوں، تخفیف ورڈ اچھا ہے، ٹیکنیکل ٹرم ہے اس کا۔ اچھا یہاں میں لکھ دیتا ہوں تخفیف کرنا اور نہ کرنا جائز ہے، نہ کرنا جائز ہے، چاہے ہم چاہے تو تخفیف کریں، نہ کرے تو نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کیس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ کنفیوژن ہے کسی کو؟ سوال سمجھ نہیں آئے۔ دیکھیں سؤال میں حمزہ پہ کیا ہے، فتحہ ہے، سؤال میں یہاں لکھ دیتے ہیں، دیکھیں سؤال ہے، اب آپ کہیں گے سر دو واو کیوں نہیں لکھی، ایک واو پہلے سے تھا، تو دیکھیں ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو واو ہے نا، یہ واو سپورٹ کر رہا ہے حمزہ کو، جو سؤال میں جو پہلا جو سائلنٹ واو ہے نا، اٹ سپورٹس حمزہ۔ ایسا ہوگا اگر میں واو نہیں لکھوں تو میں کس طرح سے لکھوں، سو، اب حمزہ کو کہاں لکھوں، دیکھیں ذرا، اب اگر حمزہ کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں سو، اب الف بھی مجھے لکھنا ہے نا، الف کہاں لکھوں، الف کہاں لکھوں، اس طرح سے اگر اس کو پڑھیں گے تو یہ لکھا نہیں جاتا ایسے،
दो तरीके होते लिखने के. जब हमजा होगा, अगर हमजा बीच में आए, कहीं वर्ड के बीच में आए, तो या हमजा को वाव के ऊपर रख देते हैं, हमजा मुतहर्रिक को, या फिर हमजा मुतहर्रिक को या के ऊपर रख देते हैं. और ये क्या है, ये सपोर्टिंग है. ये वाव साइलेंट और या साइलेंट सपोर्टिंग है हमजा मुतहर्रिक को. मुतहर्रिक मतलब इस पे हरकत होगी. अभी हमजा मुतहर्रिक है नहीं, हमजा मफ्तूहा है अभी, तो इसके सपोर्ट में बीच में आ रहा है, वर्ड के बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो इसको हम अलग से नहीं लिख पाएंगे. इसलिए इसके लिखने के लिए हमें कोई ना कोई सपोर्टिंग लेटर, कोई सपोर्टिंग अल्फाबेट चाहिए जो साइलेंट रहेगा वहां पे. अभी हमने वाव यूज कर लिया है, सवाल में वाव यूज होता है, वाव हमने यूज कर लिया ना, सवाल बना लिया. अब जब हमने हमजा को ड्रॉप कर लिया, देखें ये क्या है जी, सवाल. ये क्या है जी, सवाल. वाव क्या काम कर रहा है, इट जस्ट सपोर्ट्स हमजा, यानी अगर वहां हमजा ड्रॉप होगा तो वाव भी नहीं रहेगा. अब देखिए मैं हमजा को ड्रॉप कर रहा हूं, मैं ड्रॉप हमजा, तो ये क्या बनेगा, सो. अब हमजा को ड्रॉप किया ना, हमजा वहां है ही नहीं, अलिफ है, लाम है, लाम है. अब हमजा को ड्रॉप किया, हमजा के साथ साथ वाव भी ड्रॉप हो गया. क्यों वाव ड्रॉप हो गया, क्योंकि वाव बस हमजा को सपोर्ट कर रहा था. जब हमजा ही नहीं रहा तो किसको सपोर्ट करेगा वो, इसलिए वाव का वहां होना ना होना एक ही बात है, इसलिए हमने वाव को भी ड्रॉप कर दिया. अच्छा जी, हमने वाव हमजा को जब ड्रॉप किया, हम हमजा को यूं ड्रॉप नहीं कर रहे, एक्चुअली हम हमजा को रिप्लेस कर रहे हैं वाव से. अब वाव वाव मफ्तूहा से रिप्लेस करेंगे. अब मैंने हमजा को वाव मफ्तूहा से रिप्लेस कर दिया. जो ये वाव मफ्तूहा है, ये वाला वाव नहीं है, ये वाला वाव ड्रॉप हो गया हमजा के साथ. जो पहला वाला वाव था, वाव साइलेंट था, वो ड्रॉप हो गया हमजा के साथ. जब हमने हमजा को ड्रॉप कर दिया ना, तो उस हमजा के साथ साथ वाव साइलेंट था जो हमजा को सपोर्ट कर रहा था, वो भी ड्रॉप हो गया. अब हमजा को जब हमने रिप्लेस किया वाव से, ये वाव दूसरा लाया हमने, ये पहला वाला वाव नहीं है. समझ आया? यस सर. क्लियर हुआ? जी सर. चले, मैंने सोचा था मैं आज इसके 5-6 रूल्स पढ़ाऊं, अभी 8 मिनट बचे. चले खैर, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? 4 दिन के बजाय 10 दिन दे देते हैं, लेकिन समझ आए तो बात बनेगी, समझ नहीं आएगा कोई फिर फायदा नहीं. चलिए रूल नंबर 2 देख लेते हैं. रूल नंबर 2, ये रूल भी जवाज वाला रूल होगा. इसमें भी हम चाहे तो कर सकते हैं और ना चाहे तो नहीं कर सकते. देखें, मान लीजिए अपने पास है हमजा, हमजा मुतहरिक या ऐसे हमजा चलिए इस तरह से लिया था. हमजा मुतहरिक मतलब इस पे हरकत हो. अपने पास है हमजा या यू, इस हमजा के बजाय मैं अलिफ भी लिख सकता हूँ, उस पे हरकत दे दूं तो भी हमजा ही कहलाएगा. ठीक, हमजा मुतहरिक है. हमजा मुतहरिक अगर हो और इससे पहले अगर कोई हरफ सहीहा साकिन हो, सहीहा मतलब जो हरफ इल्लत ना हो, वाव अलिफ और या के बगैर, एनी हर्फ एक्सेप्ट वाव अलिफ और या, वो साकिन हो. सहीहा साकिन, सहीहा मतलब जो हरफ इल्लत ना हो, ये आपको पता ही है. सहीहा मतलब वाव अलिफ या एक्सेप्ट वाव अलिफ और या के बगैर जो भी कोई हर्फ होगा उसको सहीहा कहते हैं. और अगर वो साकिन हो, अगर वो साकिन हो, ठीक, इससे क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखें इस केस में जो हमजा होगा, हमजा पे क्या कोई अभी कोई हरकत है, चाहे जबर है, जेर है, पेश है, फतहा है, कसरा है या दमा है. हमजा की हरकत देखिए जरा, हमजा की हरकत प्रीसीडिंग, जो इससे पहले है, प्रीसीडिंग हर्फ को, जो साकिन है ऑलरेडी, जो साकिन था उस पे हमजा की हरकत प्रीसीडिंग हर्फ को देंगे और चले देने के बजाय मैं दे सकते हैं लिखता, क्योंकि ये जायज कायदा है, तो दे सकते हैं और हमजा को ड्रॉप कर सकते हैं. सर मजा नहीं आया, थोड़ा अच्छे से समझाओ. देखें क्या, मान लीजिए अपने पास है यस अलू,
एग्जाम्पल के लिए मैं पिंक कलर चूज करता हूं, अपने पास है यस आलो। मासूम क्या होता है यस आलो का तर्जुमा? जी मासूम, सर बहुत दिन के बाद क्लास में ऐसे कौन पूछता है फिर, बहुत दिन के बाद आते हैं। चले चले, साजिया बोलेगी, बोले साजिया। वो सवाल करता है या करेगा? हाँ, सआला यसअलु, वो सवाल करता है या करेगा। देखिए अब यहाँ क्या है, हमजा मफ्तूहा है, हमजा मुतहरिक है, हमजा मुतहरिक है, उसके उससे पहले उसका जो प्रीसीडिंग है वो क्या है, वो सीन साकिन है, सहीहा साकिन है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमजा पे अभी क्या हरकत है, जबर है, तो ये जबर सीन को देंगे, ये जबर सीन को देंगे। देखिए जरा, या सीन को, अब हमजा को ड्रॉप कर लेंगे, यसल्लु, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। यसल्लु मतलब भी यही होता, कोई करना चाहे तो ठीक, ना करना चाहे तो भी ठीक। समझ आ रहा है मदीना, ये समझ आ रहा? जब कुरान में है सूरह मोमिनून, उसकी पहली वर्स है क़द अफ़लहल मुमिनून, क़द अफ़लह, क़द अफ़लह, देखिए जरा, क़द अफ़लह। अब अफ़लह को जरा देखिए, अफ़लह ये हमजा है, इसको हम यहाँ पे यूं लिख सकते हैं। अब हमजा से पहले दाल साकिन है, तो दाल पे वही हरकत देंगे जो हमजा पे है, दैट मीन्स जबर, कदा, और अब हमजा को ड्रॉप कर लेंगे, कदफलहा यूं लिख सकते हैं, मीनिंग भी आएगी, कदफलहा भी कर सकते हैं। ये समझ आया मदीना, ये समझ आया? नो सर। चलिए, क्या नहीं आया, समझ आया आपको? सही, कद अफलाहा। कदफलहा समझ नहीं आया। रूल क्या है, रूल क्या है? हाँ जल्दी, 2 मिनट, रूल क्या है? अगर हमजा से पहले हर्फ सही आए, साकिन हो, तो उसकी जो हरकत होती है वो पास होती है उस हर्फ पे। आया कद अफलाह में, कद अफलाह कैसे बना, समझ आया? नो सर। अभी भी नहीं है। देखिए अफलाह है, अफलाह, अभी हमजा कहाँ है, ये है हमजा, इससे पहले क्या है कद, इससे पहले क्या है दाल साकिन, है दाल साकिन। अब हमजा से पहले है दाल साकिन, सगीरा साकिन हमजा से पहले। अब इस हमजा की हरकत पासन होगी दाल पे, तो क्या बना, कदा। अब हमजा ड्रॉप होगा, जब हमजा ड्रॉप करेंगे तो बचा क्या, बाकी जो बचा वो लिख लेंगे, कद अफलाह। समझ आया? यस सर। समझ आया? जी सर। चले, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन मुझे लगता ना की जाए। चले ये रूल याद रख लें, इंशाल्लाह जब वो टाइम आएगा तो उस टाइम में बता दूँ। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है इतने में जो हमने पढ़ा आज? किसी को कोई कंफ्यूजन है? आज के बाद जो कुछ क्लासेस होंगे ना, वो जरूर और जरूर अटेंड करें, जरूर अटेंड करें ये क्लासेस। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं अक्सर, तो इंशाल्लाह ताला ये हम देख लेंगे अच्छे से, तो फिर आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। जब हम सुलासी मजीद फी से ना, या रुबाई के अबवाब जब पढ़ लेंगे, सुबह सुलासी मजीद फी की जब अबवाब पढ़ लेंगे ऐसे वगैरह, तो उस टाइम हम ये कंप्रहेंड नहीं कर पाएंगे अगर ये रूल्स हम पहले नहीं पढ़ेंगे। तो ये रूल्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमजा के रूल्स, हमजा कब कैसे चेंज होता है, इस पर कब कौन सी हरकत आती है, ऐसी मुदाफ में क्या चेंजिंग्स आती हैं, नाकिस अजवब लफीफ वगैरह में क्या चेंजिंग्स आती हैं, तो वो हमें ज़रूरी पढ़नी है पहले, उसके बाद हम उन पे एनालिसिस कर सकते हैं। अगर ऐसे ही मैं पढ़ाऊँ ना, वो अब गर्दान लिख दूँ और कहूँ यहाँ पे ये चेंज होता है, यहाँ पे ये चेंज होता है, तो आप याद रखने की कोशिश कर भी लेंगे तो वो कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि 1 2 3 4 10 बातें याद रहेंगी। अब जब उसके बाद आप याद करना चाहें
تو پھر یاد نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم پہلے رولز پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی, جو کہ اکثر لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اکثر لوگ جب پڑھ لیتے ہیں نا تو پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں, پھر انہیں جب سامنے آتا ہے یہاں یہ چینجنگ ہوئی تو یاد رکھ لیں گے چینجنگ ہو گئی, یہاں یہ چینجنگ ہوئی. تو ہم پہلے چینجنگس کے رولنگ پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ کب کیسے چینجنگ ہوتی ہے, تاکہ پھر جب ہم وہ اپلائی کرنی ہوگی وہ چینج تو وہاں ہمیں کوئی دقت نہ ہو. ٹھیک, اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوگا تو گروپ میں پوچھ سکتا ہے. ابھی کلاس اینڈ ہونے والی ہے انشاءاللہ عز و جل. باقی رولنگس ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں پڑھ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.